موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا یہ امر مسلم ہے کہ نبی کی عقل بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ. نبوت کی ذمہ داری بہت ہے، جن اور انس، قوم اور رعایا سب کو سمجھانا ہے، تو اللہ کامل عقل اس کو عطا فرماتے ہیں. متکلمین کہتے ہیں کہ ہر نبی کے 7 صفات کمال کے ہیں: کامل العلم، کامل العقل، کامل الحیا. حیا بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ اکبر. بڑے منصب کے ساتھ حیادار رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا رد کرتے تو ایک فرد کا نام نہیں لیتے. ما لہؤلاء القوم، لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں. اس کا مرتکب ایک فرد ہے، لیکن آپ اس انداز سے بیان فرماتے کہ وہ ایک نشانہ نہ بنے اور لوگ بھی اس سے پرہیز کر لیں. اور بخاری میں آپ کے متعلق ہے، آپ ایسے باحیات ہیں جیسے کنواری. کل عذرا غیر شادی شدہ لڑکی، وہ بڑی باحیا ہوتی ہے، وہ بول چال میں، دیکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں. جب زمانہ حیا کا تھا اور دور حیا کا تھا تو ماں باپ اس کے سامنے لڑکوں کی باتیں نہیں کرتے تھے کہ ہماری بچی کی شادی نہیں ہوئی، پرائے لڑکوں کی طرف ذہن نہ جائے. اب تو اتنے حیادار ماں باپ ہو گئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کہتے ماشاء اللہ دلہن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کو پتہ ہی نہیں باپ کو، وہ صرف باپ کہلاتا ہے. آگے یہ بلوں کی بچے ہو رہے ہیں تو یہ کوئی باپ ہے کیا؟ آدمی اپنے آئینے سینے میں دیکھے کہ مجھ میں باپ کی خصلت ہے، وہ وقار، وہ تدبر، وہ عفت، وہ پاک دامنی، وہ اولاد کے بارے میں احتیاط، خوش رنگی، یہ ماں باپ کا خاص پہچان ہوتا تھا. اب وہ بھی ڈانس دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی ڈانسروں کو پہچان رہے ہیں. اور چمکی نہ تھی حمیدہ جب انگلش سے تھی بیگانہ، اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. اس کو یہ لوگ آزادی فکر کہتے ہیں، حریت کہتے ہیں، یعنی ہوارگی کو آزادی کہہ رہے ہیں اور بغاوت کو جمہوریت کہتے ہیں، اور اسلام دشمنی کو خود اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں، لا مذہب بے دین. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تو پیغمبر کے 7 صفات ہمیشہ کمال کے ہوتے ہیں، کائنات میں ان کا برابر کوئی بھی نہیں ہوتا. ایک حیا بہت ہوتی ہے، دوسری عقل انتہا پہ ہوتی ہے، اور تیسری علم اللہ نے جو ان کو دیا ہوتا ہے. رسول اور نبی کے برابر کسی کا علم نہیں ہوتا. کامل العلم، کامل الحیا، کامل العقل. 3 ہو گئے اور 4 ادھر سے یاد کر لو. صباحت، حسن و جمال بے مثال ہوتا ہے، عبادت سب سے زیادہ، شجاعت بے انتہا، سخاوت دریا کی طرح بہتے ہیں. بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ ایسے سخی تھے، کالریح المرسلہ، جیسے خوشگوار ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو. ایک شخص آپ کی سخاوت کا ذکر کر رہا ہے کہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کچھ مانگا، آپ نے کہا کوئی چیز نہیں، اگر ہوتی لن تجدنی جبنن ولا بخی جبینن ولا بخیلا، ورنہ نہ میں بزدل ہوں اور نہ بخیل ہوں. بات سخی ہے لیکن بزدل ہے، پورا دے نہیں سکتی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. اور بعضوں کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ بڑے بہادر ہے، وہ تشلاس اور تمی دشمن ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نہ بزدل ہوں کہ روک لوں، اور نہ میں بخیل ہوں کہ لوگوں کا حق ادا نہ کروں، لیکن افسوس کی کوئی چیز نہیں، کچھ بھی نہیں. وہ چلا گیا. کچھ مدت بعد دوبارہ آیا
حدیث میں ہے آپ نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، بڑی خوشی سے ملے، حالانکہ ہمیں جب پتہ ہو کہ یہ مانگنے آئے ہم کہے پکڑو ادھر گھسیٹو باہر نکالو، کیوں مانگنے آیا؟ اتنا سا دل ہے، اتنا سا دماغ ہے، حلم اور بردباری نام کی نہیں ہے۔ اور جس سے تعلق ختم کرنا ہو اس سے مانگنا شروع کر لے، خود بخود ہی آپ کا دروازہ بھول جائے گا، آپ کا نام تک بھول جائے گا۔ دیکھ کیا فرق نبی اور بشر میں ہے، عام انسانوں میں اور اللہ کے پاک پیغمبر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ نے آپ کو کمال عقل، کمال حیا، کمال علم نصیب فرمایا، پھر صباحت، سواد سے صباحت، حسن و جمال بے مثال، عبادت، اور آپ جیسی عبادت کوئی کر سکتے؟ پیر مبارک رات بھر کھڑے رہنے سے سوج جاتے تھے۔ ام المومنین فرماتی تھی کہ اگر جنت چاہیے تو لازم ہے آپ کے لیے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو اللہ نے حرام فرمائی، اور آپ تو بخشا ہے۔ تو آپ نے کہا اے عائشہ، جس خدا نے میرے لیے جنت لازم کر دی اور جس خدا نے میرے اوپر جہنم حرام کر دی اور جس خدا نے مجھے پہلے سے بخش لیا، افلا اکون عبدا شکورا، اس خدا کا خوب شکر گزار نہ بنوں؟ پھر تو جنت کا بھی شکر ادا کرنا ہے، جہنم حرام ہونے کا بھی شکر ہے، اور حضرت نے جو جل وعلا نے مجھے بخشایا ہے، پھر تو مجھے اور عبادت کرنی ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ تو آپ نے اس شخص کو کہا، اس نے کہا کچھ دیں گے آپ نے کہا یہ پہاڑ کے دامن میں بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا ہزاروں ہے۔ آپ نے کہا یہاں سے لے کر اگر فلاں پہاڑ تک بھی بھیڑ بکریاں اونٹ چر رہے ہیں، جو تو سارا لے جا۔ کہا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میں بزدل و بخیل نہیں ہوں؟ آج ہے نا۔ وہ شخص جب قوم میں پہنچا، سب قوم کو جمع کیا کہ یا ایھا الناس ان محمد یؤتی فیؤتی، محمد ایسا دیتے ہیں کہ کوئی ماں کا بیٹا ایسا نہیں دے سکتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علیہ۔ ساری قوم ایمان لے آئی، ساری قوم، پورا سرما سواد سے ایمان لے آیا۔ سورۃ اخلاص نازل ہوئی تھی، معجم الصغیر طبرانی میں ہے، اور ایک اعرابی آیا۔ اعرابی ذرا جنگل اور دیہاتوں میں رہتے ہیں، سیدھے سیدھے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اعرابی آتا تھا نماز کے لیے، سلام جیسے ہی میں پھیرتا کہتے ہیں ملا جی ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ سارے نمازی ڈر جاتے، ابھی سلام پھیرا میں مڑا بھی نہیں ہوں، مولوی جی وہ ایک مسئلہ۔ میں ان لوگوں سے کہا خیر ہے، ایک آدھ ایسا بھی مست ہونا اچھا لگتا ہے۔ اور ایک نے قرآن مجید یاد کیا لیکن تاوئی دیہاتی، تو بزرگوں نے اس کو کہا تھا کہ جب آپ آخری رات ہے 27ویں اور سلام پھیر لے تو آپ کہا کہ السلام علیکم، میں تم سب لوگوں کو رمضان شریف اور ختم قرآن کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس نے غور کیا تو سلام بھول گیا، آخری قاعدے میں زور سے کہا لاؤڈ سپیکر پر کہ میں تم سب لوگ کو مبارکباد۔ لوگوں نے کہا یہ 2 رکعت دوبارہ پڑھاؤ، مبارکباد ہو گئی۔ تو اعراب کہلاتے، اعراب الذین یسکنون فی البادیہ، جو جنگلوں میں دشتوں میں رہتے ہیں۔ ان میں آداب بظاہر نہیں ہوتے، دل میں ہوتے ہیں لیکن بول چال میں نہیں ہوتے۔ یہاں ایک آیا، مجھے کہا میں آپ سے دورہ تفسیر کروں گا پوری پابندی سے، مگر نہ آپ میرے استاذ بنیں گے اور نہ میں شاگرد بنوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں استاذ بنوں تو مجھے کیا دے گا؟ خوار پڑک بچیا، اور تو شاگرد بنے تو کیا
کچھ بڑھ جائے گا. اللہ نے ہزاروں نے لاکھوں عطا فرمائے. تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے اس کو کیوں اجازت دی؟ میں نے کہا اس لیے کہ قرآن کے لیے ہے. مقصد قرآن ہے، مقصد میں نہیں ہوں. استاذی اور شاگردی وہ سمجھتا نہیں، اس کے لیے ماننا ضروری نہیں ہے. جو بیٹھ گیا اس کو فائدہ ہوا وہ بہترین شاگرد ہے. تو ایک اعرابی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خبریں دیتا ہے. وہ الفاظ اس کے اس طرح ہے کہ سنا ہے کہ آپ کا رب آپ کو کوئی گیت سناتا ہے. الفاظ دیکھو تو مشکل الفاظ. آپ نے کہا ہاں میرا رب مجھے وحی فرماتے ہیں. اس نے کہا کوئی وحی، پھر وہی اپنے الفاظ کہے کہ آپ وہ گیت جو خدا نے تمہیں سنائی وہ ہمیں بھی سناؤ. آپ نے کہا ابھی ابھی سورت اخلاص نازل ہوئی اور آپ نے بڑے شان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جب تلاوت پوری کی سورت کی وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نعم الالہ الہنا واہ خدا زندہ باد یقبل الیسیر ویعطی الجزیل. تھوڑا سا لے کے بہت کچھ دیتا ہے. اس سورت سے تو یہ پتہ چلا. آپ بے انتہا خوش ہوئے، چہرہ انور تبسم سے بھر گیا اور صحابہ سے پوچھا ابھی ابھی آیا ہے جنگل سے اور سورت اخلاص سننے کے بعد کیسا زبردست سمجھ گیا. اس کے وہ اس تفسیر کو پہنچ گیا جس کو امام راضی بھی 66 سال بعد پہنچا ہے. علماء کہتے ہیں اس نے کہا عجیب رب ہے تیرا، اس پر آفرین ہو، نعم الالہ الہنا. اتنا تھوڑا سا لیتا ہے اور بہت کچھ عطا فرماتے ہیں. عبد الرحمن ابن عوف قریب بیٹھے تھے، عشرہ مبشرہ کے فرد فرید اجل اصحاب میں سے. حضرت کے قریب ہوا کہ حضرت میرے پاس اونٹنی ہے بالکل تیار، 10 یا 12 دن میں بچے دے دے گی اور خوب دودھیا ہے، نسل در نسل دودھیا آئی ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ضرور، کیونکہ آپ کے میرے پاس آنے سے پہلے جبریل آیا اور مجھے خبر دی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنت میں 87,000 جنتی اونٹنیاں سجائی جا رہی ہے، دھلائی جا رہی ہے، زین ڈالے جا رہے، خوبصورت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اعرابی کو ایک اونٹنی دے رہا ہے. آپ سے پہلے جبریل آیا اور اس نے مجھے خبر دی ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. وہ عبد الرحمن ابن عوف اونٹنی لے آیا اور آپ نے یہ مبارک ارشاد سنایا کہ اللہ کے حکم پر جبریل آیا اور اس نے کہا عبد الرحمن ابن عوف کے لیے جنتوں میں 87,000 اونٹنیاں سجائی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے اس اعرابی کو ایک اونٹنی دی ہے. اس کا صلہ 27,000 جنتی اونٹنیوں کی شکل میں ملے گا. تو جتنے صحابہ کو پتہ چل رہا ہے سب اپنے اپنے گھر سے ایک ایک اونٹ پکڑ کے لا رہے اور اس کو کہتا ہے یہ بھی لے چل، یہ بھی لے چل. اب 1,000 اونٹوں کا قطار بن کے جا رہا ہے. اس نے کیا کہا تھا سورہ اخلاص سن کر؟ وہاں خدا زندہ باد، تیری شان نرالی، تیری عظمت مسلم، تیری الوہیت اور ہیبت و جلال سر آنکھوں پر. تو تھوڑا لے کے کتنا دیتا ہے، دیکھو کتنے دے دیا ہے. اور جس نے ایک اونٹنی دی اس کو جنت میں 87,000 جنتی اونٹنیاں. یہ تو مر جائے گی، بڈھی ہو جائے گی، نہیں رہے گی، لیکن جنت کا ساز و سامان
خالدین فیہا، وہ تو ہمیشہ کے لیے رہے گا۔